میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج بھی ہم اگوسٹا 90B کرپشن سکینڈل پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں مبینہ طور پہ $49 ملین کمیشن اور کک بیک دیے گئے، جو کہ صرف نیول آفیسرز کو دیے گئے۔ اس کے علاوہ سویلین لیڈرشپ کو بھی کوئی کمیشنز اور کک بیکس دیے گئے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں کموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف، جو کہ ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس تھے اس وقت، اور انہوں نے سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ اس کیس میں کرپشن اور کک بیکس انوالوڈ ہیں۔ لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں انہوں نے کہا کہ ایڈمرل ریٹائرڈ عزیز مرزا، جو کہ اس وقت وائس چیف آف نیول سٹاف تھے، انہوں نے ان کو فورس کیا اور کہا کہ اگر آپ صدر زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے دیں اور ایڈمرل منصور الحق کے کہ انہوں نے کمیشن اور کک بیک لیے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا تھا کہ ایڈمرل عزیز مرزا نے آپ کو کہا تھا آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں۔ کیا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ، کیونکہ اب صدر زرداری صاحب پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں اور آپ کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک پرسیپشن ہے۔ ایکچولی دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین پرسیپشن اینڈ ٹروتھ۔ سچائی یہ ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے انصار عباسی صاحب کو پوری کی پوری ڈیٹیل یہ بتائی تھیں کہ کس طرح سیف الرحمان اور سب نے مل کے اس میں، اگر آپ کو ابھی آپ کو ایکچولی رپورٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس میں میں نے ان کو بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے جب پکڑ لیا، مجھے زبردستی میرے گھر والوں پہ زبردستی کی، وہ سٹوری میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، مگر سچائی یہ ہے کہ میں یہ بتا چکا ہوں آج سے 1.5 سال پہلے کہ یہ سارا گیم جو سیف الرحمان اور عزیز مرزا صاحب نے مل کے کیا، اور سیف الرحمان صاحب روزانہ بہت دفعہ نیول ہیڈ کوارٹر کے چکر لگاتے رہے اور صرف عزیز مرزا صاحب سے ملتے تھے، اور عزیز مرزا صاحب جا کے سیف الرحمان کو ان کے آفس میں ملا کرتے تھے، جس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایکسچینج آف انفارمیشن کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ تو ان کا لا ڈپارٹمنٹ ہے اور نیوی کا بھی لا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپس میں ایکسچینج آف انفارمیشن مل جاتی ہے، بٹ دس واز مور دین دیٹ، اٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ۔ میں نے ان کو جب یہ کہا کہ یہ اس قسم کی چیز ہے، آپ 1.5 سال پہلے کی اخبار کی وہ کٹنگ جو ہے اس کو دیکھ لیں، میں نے یہ ان کو اس وقت بھی کہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جنوری میں ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں کلیئر کٹ انڈیکیشن دی کہ یہ سارا گیم کھیلا گیا سیف الرحمان اور عزیز مرزا صاحب نے مل کے کہ کسی طرح محترمہ کو اور زرداری صاحب کو پکڑا جائے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ بھی کچھ ہراسمنٹ کی گئی، اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جب آپ سے انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشنز ہوئیں، تو آپ نے سارے چارجز پہ کہا کہ یس آئی پلیڈ گلٹی، کہ ہاں میں قصوروار ہوں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ میں اس وقت آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہ انکوائری وغیرہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 94 کے اینڈ میں ڈی جی نہیں بنا۔ یہ ساری رپورٹیں اپریل میں ختم ہو گئیں، صرف ان 4 آفیسرز کے بارے میں اور وہ الوی کے بارے میں۔ 96 کے اینڈ میں مجھے RCDS کورس، رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کورس کے لیے سلیکٹ کیا گیا اور میں RCDS کورس پہ چلا گیا۔ میں جب کورس پہ گیا ہوں تو اس کے 3-4 مہینے کے بعد ایڈمرل منصور الحق صاحب کو ریٹائر کر دیا گیا، جبری ریٹائر کر دیا گیا، ریزائن لے لیا گیا، اور ایڈمرل فصیح بخاری چیف آف نیول سٹاف بن گئے۔ نمبر 2 جو تھے وائس چیف، وہ عزیز مرزا صاحب، ایڈمرل عزیز مرزا بیکیم دا وائس چیف، اور تیسرے ایڈمرل بیابانی جو ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف پرسنل تھے، وہ بنا دیے گئے نمبر 3۔ یہ تینوں سب میرینر تھے اور تینوں کے ساتھ ایسی یہ وہ خار ایک قسم کی تھی کہ جی میں نے ان کے ساتھ یہ کیا ڈیورنگ دا ٹائم آف مائی ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس، تو دس واز ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ۔ اور ظاہر ہے کرنے والا ایڈمرل منصور تھا، لہٰذا ایڈمرل منصور، میں نے ان کو انفارمیشن دی، انہوں نے اگر کوئی ایکشن وغیرہ لیے تو اس بات سے یہ ان کے بھی خلاف تھے۔ میں جب کورس کر رہا تھا تو اسی دوران ڈیورنگ دا کورس انہوں نے مجھے ریٹائر کر دیا، وداؤٹ گیونگ اینی ریزن، وداؤٹ اسائننگ اینی تھنگ، دے جسٹ ریٹائرڈ می لائک دیٹ۔ میرے ابھی میرا ٹائم باقی تھا، دے couldn't have retired me۔ اگر وہ ریٹائر کرتے تو ان کو ریزن دینا پڑتا، ریزن دے کے پرائم منسٹر سے اپروول لینی پڑتی، پرائم منسٹر اپروو کرتا، اس کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہو سکتی تھی۔ یہ نارمل ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس سے غلط بیانی کی اور ان کو کہا کہ یہ نارمل ریٹائرمنٹ ہے اور اس کو نارمل ریٹائر کر دیا گیا۔ یہ ریٹائرمنٹ لیٹر آرڈر۔ جب میں واپس آیا تو
میں نے آ کے ریڈریس آف گریوینس ڈال دیا اور میں نے کہا کہ جی مجھے غلط ریٹائر کیا گیا ہے اور آپ قانون کے تحت مجھے ریٹائر نہیں کر سکتے تھے. یہ لیٹر میں نے چیف آف نیول اسٹاف کو لکھا تھرو پراپر چینل ٹو سی دی منسٹر آف ڈیفینس ہو واز دا پرائم منسٹر. اس لیٹر پہ انہوں نے مجھے جب میں واپس آیا، سوری اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب میں واپس آیا ہوں تو یہ ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف پرسنل جو بیابانی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ لیٹر دیا کہ آنریبلی ریٹائر ہو، مجھے آنریبلی ریٹائر کیا گیا. بالکل لکھا ہوا آن دا اوکیزن آف یور ریٹائرمنٹ ود آنر فرام دا ایکٹیو سروس. تو I had up till this time there was nothing against me. اس کے بعد وہ کورس رپورٹ جو ملی، وہ کورس رپورٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، جو اس وقت وہاں کے جو کمانڈانٹ کی تھی اور وہاں کا جو ڈائریکٹنگ سٹاف تھا، یہ ان کی رپورٹس ہے. آپ اس کو بھی اگر پڑھ لیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اچھائیوں کے، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں دی ہوئی کہ جی میں نے وہاں کو غلط کام کیا، برا کیا یا کچھ کیا کہ جس کے بیسس پہ انہوں نے مجھے ریٹائر کیا ہو. تو there was nothing against me till such time and I was one of the cleanest officer. 32 years of service. خود عزیز مرزا صاحب نے، ایڈمرل عزیز مرزا نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہوا ہے کہ he was not known to be a corrupt officer. He never had this reputation of a corrupt officer. Meaning I was a good officer. مجھے DGNI بنایا گیا. DGNI بنانے کے لیے ISI کلیئرنس دیتی ہے. کلیئرنس دینے کے لیے ایک ایک چیز چیک کی جاتی ہے کہ اس کی انٹیگریٹی کیا ہے، کس قسم کا آفسر ہے، کرپٹ ہے نہیں ہے. جب پوری کلیئرنس مل جاتی ہے تو تب نیول چیف DGNI بنا سکتا ہے، ورنہ بنا ہی نہیں سکتا. سو ٹل سچ ٹائم 32 ایئرز آف سروس یہ بھی لگا کہ آپ نے شاید 2 لاکھ روپے لیے کیپٹن زیڈ یو ایلوی سے. وہ میں اس کے اوپر جسٹ کمنگ آن ٹو، میں اس چیز پہ بھی آتا ہوں تاکہ وہ ایک سیکوینس رہے، آپ کو پتہ چلے ہوا کیا ہے. جس بندے کی میں خود رپورٹ کر چکا ہوا ہوں، ایک بندے کی میں خود شکایت کر بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ بندے نے پیسے لیے ہیں، اس کو ڈسکس کر دیا گیا ہے. میں نے ایک بندے کو نہیں بتایا، چیف کو بھی بتایا، وائس چیف کو بھی بتایا. دونوں ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایڈمرل عزیز مرزا صاحب کے اپنی اسٹیٹمنٹ میں اگر دیکھ لیں، اس میں ایکسیپٹ کیا انہوں نے کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا ہے واقعی یہ ہمیں بتا چکا ہے، ان 4 افسروں کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں بھی. آپ مجھے بتائیں، اگر میں آپ کی رپورٹ بتا چکا ہوں تو نہ ہی تو میں آپ سے پیسے لے سکتا ہوں، نہ میں آپ کو بلیک میل کر سکتا ہوں. کس طرح میں وہ پیسے لے سکتا ہوں؟ میں تو خود حیران ہوتا ہوں. ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس ان لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے. اور لکلی فار می، یہ تو جب انہوں نے مجھے ریٹائر کیا تھا تو فرسٹ تھنگ واٹ دے ڈیڈ واز دے وینٹ تھرو ایوری ڈاکومنٹ آف مائن. میری جو ریٹرنز تھیں، جو میں نے جو ایسٹ لائبلٹیز ریٹرنز بھیجتے ہیں، انہوں نے وہ چھان ماری، ISI سے ساری وہ اس کی کلیئرنس کروائی، مگر کچھ تھا ہی نہیں. اس کے بعد جو ریکارڈ تھا میرے پاس، جو پیسہ تھا، جتنا مجھے پیسہ ملا اس سے میں نے ڈبل پیسہ کر کے واپس دیا. ڈبل کیسے پیسہ واپس کیا؟ پیسے بینک میں پڑے ہوتے ہیں، وہ پیسے ہم اپنے پاس کیش تو نہیں رکھتے، وہ بینک میں ہوتے ہیں، اس کے اوپر پیسہ آ جاتا ہے، وہ ہم اس کو جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے اس میں واپس کر کے اسی اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں. میں نے جب چھوڑا تھا ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس کی اپوائنٹمنٹ، اس وقت میں نے CNA سے، جو کنٹرولر اور نیول اکاؤنٹس ہے، اس سے میں نے کمپلیٹ آڈٹ کروایا تھا. تو there was nothing, they could get nothing against me. اسی لیے انہوں نے منسٹری کو جھوٹ بولا اور منسٹری کو جھوٹ بول کے مجھے ریٹائر کر دیا. جب انہوں نے منسٹری کو جھوٹ بول کے مجھے ریٹائر کر دیا تو منسٹری سے مطلب منسٹری، when I say ministry or naval headquarters, I don't mean actually ministry or naval headquarters, the individuals I'm talking about, it's not the ادارہ. ٹھیک ہے. کمرے شاہد اشرف صاحب، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو یہ انٹرسٹنگ کہانی آپ سے سنیں گے.